اردو نوٹس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم مرزا غالب کی ایک مشہور غزل جس کا پہلا شعر ہے، پھر مجھے دیدائے تر یاد آیا، دل جگر تشنائے فریاد آیا، اس غزل کی ہم تشریح سنیں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ urdunotes.com ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ اردو ادب کے متعلق ہر طرح کے مواد، نوٹس مفت میں آن لائن پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس غزل کا پہلا شعر ہے۔ غالب فرماتے ہیں، پھر مجھے دیدائے تر یاد آیا، پھر مجھے دیدائے تر یاد آیا، دل جگر تشنائے فریاد آیا۔ شاعر کہتا ہے کہ آج پھر مجھے دیدائے تر یاد آ گیا ہے، یعنی اپنی اشک آلودہ آنکھ یاد آ گئی ہے، اور نتیجے کے طور پر میرا دل و جگر فریاد کا آرزو مند ہو گیا ہے۔ گویا پھر اسی گریہ وزاری کی لذت حاصل کرنے کی سعی اس میں پیدا ہو گئی ہے۔ دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں، دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ محبوب کو رخصت کرتے وقت جو دردناک کیفیت دل کی ہوئی تھی، اس کو شاعر نے قیامت سے تعبیر کیا ہے۔ شاعر فرماتا ہے کہ ابھی اس قیامت نے دم بھی نہ لیا تھا، یعنی محبوب کے چلے جانے کے بعد ابھی دل سنبھال بھی نہیں پایا تھا، سکون پذیر بھی نہ ہو سکا تھا کہ پھر اس کے جدا ہونے کا وہ منظر یاد آ گیا اور دل میں پھر وہی تلاطم پیدا ہو گیا۔ اگلا شعر ہے۔ غالب فرماتے ہیں، سادگی ہائے تمنا یعنی، سادگی ہائے تمنا یعنی، پھر وہ نرنگے نظر یاد آیا۔ شاعر کہتا ہے کہ میری تمنا کی سادگی اور نادانی تو دیکھیے کہ مجھے پھر وہی شاطر محبوب یاد آ رہا ہے جس کی نرنگ نظری یعنی خطرناک چالوں نے میری زندگی تباہ کر دی۔ سادگی یہی کہ معلوم ہے کہ اس سے آرزو پوری نہیں ہوگی، پھر بھی اس کی طرف دھیان ڈالا جاتا ہے۔ اگلا شعر ہے، زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا۔ شاعر کہتا ہے کہ ہماری یہ زندگی کسی نہ کسی طرح گزر ہی جانی تھی، ہمیں فضول میں ہی تیری راہ گزر یاد آ گئی ہے، کیونکہ اس کا یاد آنا کسی طرح بھی سود مند نہیں ہے، اس لیے اس کا یاد آنا بالکل فضول ہے۔ اگلا شعر ہے، پھر تیرے کوچہ کو جاتا ہے خیال، پھر تیرے کوچہ کو جاتا ہے خیال، دل گم گشتہ مگر یاد آیا۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ اے محبوب، میرا خیال مجھے تیرے کوچہ یعنی تیری گلی کی طرف لیے جا رہا ہے، شاید وہ کھوئے ہوئے دل کو ادھر ڈھونڈنے چلا ہے، کیونکہ تیرے کوچے ہی میں دل کے کھو جانے کا مجھے شک ہو رہا ہے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت ہی مشہور زمانہ شعر ہے۔ شاعر فرماتے ہیں، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہمارے گھر کی سی ویرانی کہیں اور نہیں ہو سکتی، مگر دشت یعنی جنگل کی ویرانی کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ ہم غلط تھے، کیونکہ دشت بھی ہمارے گھر ہی کی طرح ویران ہے کہ اس کی ویرانی کو دیکھ کر ہمیں اپنا گھر یاد آ گیا۔ اس غزل کا مقطع عرض ہے۔ مرزا غالب فرماتے ہیں، میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد، میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ عام طور پر پاگل کو بچے پتھر مارا کرتے ہیں،
غالب کہتے ہیں کہ بچپن میں نے بھی مجنو کو مارنے کے لیے پتھر اٹھایا تھا کہ تبھی مجھے اپنا سر یاد آ گیا۔ مراد یہ ہے کہ مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو میں بھی دیوانہ ہو جاؤں اور لڑکے مجھے بھی پتھر ماریں، اس لیے میں نے مجنو پہ پتھر نہیں مارا۔ تو یہ تھی آج کی اس غزل کی تشریح جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ اس غزل کی تشریح ریٹن فارمیٹ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں دیا جائے گا، آپ ہماری ویب سائٹ سے اس غزل کی تشریح کو ریٹن فارمیٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔